کہ ایک دیندار عورت اسلامی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ گھر کو جنت بنانے والے کس قدر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا بہترین عورت کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، بس شوہر کو خوش کر دے، شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، بجا آوری کرے، اور اس کے مال میں بے جا تصرف نہ کرے، فضول خرچی کا معاملہ نہ کرے، اس کو برباد نہ کرے۔ یہ تعین ہو رہا ہے ایک عورت کا، اس کی ذمہ داری کا، اس کے شوہر کے ساتھ اس کے معاملے کا تعین فرما رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یقیناً پر امید ہوں کہ ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی بیٹیاں اور تمام تر وہ خواتین اسلام جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور آپ نے پڑھ بھی لیا، آپ نے اساتذہ سے، معلمین و معلمات سے سن بھی لیا، تو یقیناً اب ہمیں امید ہے کہ ہم سب بالخصوص خواتین جن کے لیے درس یہ سلسلہ یہ تقریب منعقد کی گئی، ان باتوں کو یاد رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر ذمہ دارانہ زندگی گزاریں، کیونکہ کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے ایک مرد کی بھی ایک عورت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے ایک دن کا تعین کر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر بھی بات پائی کہ کیا عورتوں کی تعلیم و تعلم کے لیے علیحدہ سے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عورتوں نے شکوہ کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی دن ایسا متعین کر دیں، ہم اپنی بات کہہ نہیں پاتے، آپ سے سوال نہیں کر پاتے، اور آپ کے در سے کما حق ہو استفادہ نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن کا تعین۔ تو یہ تعلیم و تعلم بھی نصوص سے ثابت ہے، اور عورتوں کی ذمہ داریاں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی کتاب و سنت کے نصوص سے اور فہم سلف اور ان کے اقوال سے ثابت شدہ امر ہے۔ تو تعلیم و تعلم کے لیے دن کا تعین، جگہ کا تعین، اور کتاب و سنت کے منہج کا تعین، اور پھر ذمہ داری کا تعین، یہ سب کچھ کتاب و سنت کے اندر موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق عورت کو بتائے، جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد عورت پر، ایک شادی شدہ عورت پر سب سے بڑی ذمہ داری اس کے شوہر کی اطاعت کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین کس طرح فرمایا، آپ اس پہ غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكُنْتُ آمُرًا أَوْ لَكُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ تم فلاں کو سجدہ کرو، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں عورت کو حکم دے دیتا کہ جب تیرا شوہر تیرے سامنے ہو، تیرے سامنے آئے، تیرے گھر میں آئے، تو تم اس کو سجدہ کر۔ اگرچہ آپ نے ایسا حکم نہیں دیا کیونکہ ہمارے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، مگر آپ نے شوہر کے حقوق تو اولین ترجیح دیتے ہوئے اس کا تعین فرمایا کہ عورت اس کا دائرہ کار کیا ہے اور مرد اس کے حقوق کا دائرہ کار کہاں تک وسیع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے سوال کیا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی ذمہ داری کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بعد ایک شادی شدہ عورت پر اس کے شوہر کی ذمہ داری، اطاعت کی ذمہ داری۔ اس عورت نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ہر ممکنہ خدمت کرتی ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے، مگر انسان ہونے کے ناطے سے کچھ کمی، کچھ کوتاہی، کچھ نقص رہ سکتا ہے یا رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ اس نے یقین دلایا کہ میں بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری انما هو جنتک و نارک، اے عورت غور کر لے، دوبارہ سوچ لے،
وہ شوہر تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے حوالے سے اس چیز کا تعین کیا کہ عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، جہنم سے بچنا چاہتی ہے، تو اسے اپنے شوہر کی اطاعت کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کو سمجھاتے ہوئے اور ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنے گھر میں اس شخص کو آنے کی اجازت نہ دو جس کے آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ وہ شوہر ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے اور ایک درجہ فضیلت کا حامل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ شخص میرے گھر میں نہیں آئے۔ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمعنا وَأَطَعْنَا اور آمنا بہی کل من عند ربنا کے تحت سر تسلیم خم کر دے اور شوہر کے اطاعت کو بجا لائے اور اس شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے کہ جس کے آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عورت اگر نفلی روزہ رکھتی ہے، نفلی عبادت کرتی ہے اور اس کا شوہر اس کو اس بات سے روکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت اور اس کے مقام اور قدر و منزلت کو واضح کرنے کے لیے عورت کو پابند کیا کہ وہ نفلی عبادت، نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اختیار نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور بعض الفاظ میں یہ ہے کہ جب کوئی تمہاری بیوی تم سے اجازت مانگے مسجد میں آنے کی اسے اجازت دے دیا کرو، تو گویا یہاں بھی آپ تعین فرما رہے ہیں کہ شوہر کا خروج چاہے اللہ کے گھر کے لیے ہو، بازار تو ایک الگ بات ہے، کالج یونیورسٹی تو ایک الگ بات ہے، رشتہ داروں کے ہاں جانا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے گھر میں بھی آنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو کہہ دیا کہ اجازت دے دیا کرو، مگر عورت کو پابند کیا کہ تم نے شوہر کی اطاعت سے گھر سے باہر قدم رکھنا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ایک گھریلو خاتون کی جسے دین اسلام چراغ خانہ قرار دیتا ہے، شمع محفل نہیں، اس کی کس قدر ذمہ داری ہے، وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو صاحبۃ الاولاد کر دیا، اللہ نے اس کی گود بھر دی، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ صاحب اولاد ہونا یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کا شرف ہے کہ لم یلد ولم یولد انا یکون لہ ولد، مگر بندے کی شان یہ ہے کہ وہ صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ انبیاء دعائیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی زوجات بھی، اور پوری تاریخ اسلامی کو، پورے معاشرے کو کھنگالیں، مرد و عورت دونوں اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کر۔ اب وہ صاحبۃ الاولاد ہو گئی، اللہ نے اسے اولاد دے دی، اب اس کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ہو، اور طبی طور پہ، قدرتی طور پہ میلان بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا میلان ماں کی طرف زیادہ ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کے مقام کو شاید اسی لیے باپ سے بڑھ کر بیان کیا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری حسن صحبت کی حقدار تیری والدہ ہے، تیری والدہ ہے، تیری والدہ ہے۔ تو آپ نے ایک مقام، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ان اللہ حرم عقوق الامہات، ماں کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور بعض جگہ فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، ماں کی خدمت کو لازم کر لو، تم جس جنت کے متلاشی ہو وہ اس کی خدمت میں ہے، اس کے پیروں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ تو جہاں مقام ہے، جہاں فضیلت، وہاں طبی طور پہ بچوں کا میلان، بچوں کا رجحان، بچوں کی محبت ماں کی طرف زیادہ دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں باپ کو بھی وافر حصہ ملتا ہے، لیکن بسا اوقات
یا عمومی طور پہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے بچہ اور بچی کا میلان ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دودھ پلانے کا جو سلسلہ ہے 2 سال کا وہ ماں ہی نبھاتی ہے, پیٹ میں رکھنے کا مرحلہ ماں ہی نبھاتی ہے. تو یقیناً اللہ نے طبی طور پہ کچھ ایسے معاملات رکھے, فطری طور پہ کچھ ایسے معاملات رکھے کہ بچوں اور بچیوں کا میلان اپنی والدات کی طرف, اپنی ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک والدہ کو, ایک ماں کو سب سے زیادہ ذمہ داری دے دی گئی اولاد دے کر کہ اب آپ آزاد نہیں ہیں. پہلے اپنے نفس کی مسئولہ تھی, پہلے شوہر کے حوالے سے جواب دہ تھی, اب آپ کے بچے کا سوال بھی آپ سے ہونے والا ہے, لہذا اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اب آپ نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے, ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ اکبر کس چیز کی ہے؟ آپ ام سلیم کا واقعہ اٹھائیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اپنے بچے انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلان ماں کی طرف زیادہ ہے. باپ بھی ہے مگر باپ مسلم نہیں ہے, ماں مسلمان ہے, اور وہ اس کو کلمے کی تلقین کرتی, یا بنیا قل لا الہ الا اللہ, میرے بیٹے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, لا الہ الا اللہ پڑھتی رہا کرو. شوہر بیچ میں روکتا ہے, ٹوکتا ہے, مگر وہ چونکہ غیر مسلم ہے اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ, اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. تو ایک درجہ ام سلیم اپنے شوہر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ کر اس کو جواب دیتی ہے کہ میں, جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو تم خراب کر رہی ہو, بگاڑ رہی ہو, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نہیں, میں اسے سیدھے راستے پہ لگا رہی ہوں, میں اپنے بچے کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے جوڑ. یہ واقعہ درس ہے تمام خواتین کے لیے جنہیں اللہ نے صاحب اولاد کر دیا, ان کے ہاں اولاد موجود ہے یا ان کے زیر تربیت کچھ بچے اور بچیاں ہیں, وہ ذمہ دار ہیں, معلمہ ہیں, معلمات میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ قیام ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے پہلا درس بچوں کو یہی دینا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یا بنیا قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سکھانا ہے, کہلوانا ہے, پڑھانا ہے, اس کا مفہوم سمجھانا ہے. عورت کی ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اللہ اکبر. اگر آپ اس سے بڑھ کر بھی بات کرنا چاہیں, بچوں کی بات تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ آپ سنتے بھی رہتی ہیں اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے, کبار اہل علم سے سنتے بھی ہیں. اگر شوہر بھی راہ راست پہ نہ ہو تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی راہ راست پہ لے کر آئے. آپ اکرمہ کا واقعہ اٹھائیں. اکرمہ بن ابی جہل ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور راہ فرار چاہتے ہیں, فتح مکہ ہو چکا ہے اور سارے کفر جو ہیں وہ سرنڈر ہو چکے ہیں, سب نبو ہو چکے ہیں, سارے بڑے بڑے سردار چھکے ہوئے اور یہ بھاگنا چاہتے ہیں. ان کی بیوی ان کو امان دے کر واپس لے آتی ہے, انہیں کلمے کی ترغیب دیتی ہے. بالآخر اپنی زوجہ کی ترغیب کی وجہ سے اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو جاتے ہیں, پکار اٹھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. تو شوہر اگر راہ راست پہ نہ ہو تو بیوی کی ذمہ داری کہ وہ اس کو بھی راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے. وہ یہ نہ کہے کہ ان کا معاملہ ہے, نہیں, کتاب و سنت کی ترجمانی, تعلیم و تعلم کو عام کرنا اور ایسے شوہر کو جو راہ راست پہ نہ ہو راہ راست پہ لانا, یہ خاتون خانہ کی ذمہ داری. بسا اوقات خاتون کسی کی بہن ہوتی اور بھائیوں کا میلان بہنوں کی طرف بسا اوقات زیادہ ہو. ہر پہلو سے آپ اس کو سمجھ لیں. اس کے اندر بھی ہمارے لیے ذمہ داری کا تعین ہو. اس کے لیے ایک واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما سعدیہ یا شما سعدیہ, دونوں نام اہل علم نے ذکر کیا اور آپ سنتے رہتے ہیں. بالخصوص شیما کی لوری ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا بنو حوازن کی طرف. انہوں نے وہاں جو ہے جنگ لڑی اور کچھ لوگ قیدی ہو گئے. تو اس میں ایک عورت شیما نام کی, جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, اس نے جب وہ گرفتار ہوئی اس نے کہا کہ میں آپ کے جو پیغمبر ہیں میں ان کی بہن لگتی ہوں.
صحابہ کرام رضوانullah ہے عالم اجمعین ان کو لے کر آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اور قیدیوں کے ساتھ حاضر ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی میں آپ کی دادائی بہن لگتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک نشانی، میرے پاس ایک نشانی ہے، وہ نشانی میں آپ کو بتاتی ہوں جس کی وجہ سے آپ مان جائیں گے کہ میں آپ کی بہن لگتی ہوں۔ اس نے وہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی یا دکھائی۔ غالباً علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں کچھ کاٹنے کے دانت کے نشان تھے، شاید بچپن میں جیسے انسان کسی کو کاٹ لیتا ہے، چک مار لیتا ہے، ایسی کوئی بات تھی۔ بہرحال وہ تعجب ہو گیا کہ ہاں یہ باقی شیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، آپ بھائی لگتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتی ہو یا رہنا چاہتی ہو تو میں رکھنے کو تیار ہوں، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو واپس بھیجنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہوتی ہے بھائی کی ترغیب، محبت اور اخلاق کی وجہ، اور مال و متاع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے۔ تو بسا اوقات جو خاتون گھر کے اندر ایک بہن کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ وہ کہاں اپنی ذمہ داری پوری کر سکتی ہے، کسی چھوٹے بچے کو سنبھال سکتی ہے، کسی بڑے بھائی کو راہ راست پہ لگا سکتی ہے، کسی بہن کی اصلاح کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ خواتین کی ذمہ داریاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی بھتیجی عبد